لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراء الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم. محترم حاضرین، آج کی جو حدیثیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی روزے کے مسائل سے متعلق، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے دن میں، اگر کوئی شخص رمضان کے دن میں سفر کرتا ہے تو حالت سفر میں روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ حالت سفر میں، دوران سفر وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ اس تعلق سے کئی ایک حدیثیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان حدیثوں کو دیکھیں گے، اس کے بعد ان حدیثوں کا جو خلاصہ ہے کہ ہم سفر میں روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، انشاءاللہ خلاصے کو اخیر میں ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلی حدیث جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس کے راوی مشہور صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں بلکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال، یعنی جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اور اہل علم جانتے ہیں کہ مکہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا تھا، ابھی 1444 چل رہا ہے، عربی جو سال ہے وہ 1444 ہے، اور سن 8 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ کو فتح کیا تھا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال، یعنی جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اسی سال کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ کی طرف رمضان میں نکلے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ کا سفر کیا، رمضان میں کیا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ کی طرف رمضان میں نکلے تو آپ نے روزہ رکھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو روزے کی حالت میں نکلے، جب نکلے تو روزے کی حالت میں نکلے، یہاں تک کہ آپ قراء الغمیم ایک جگہ کا نام ہے، قراء الغمیم جگہ کا نام ہے۔ جب آپ اس قراء الغمیم نامی جگہ پر پہنچے، اس دن لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے ان لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا، یعنی اس قراء الغمیم نامی جگہ پہ آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اس کو اتنا اونچا کیا کہ لوگوں نے دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قراء الغمیم نامی جگہ پہ پہنچے تو لوگوں سے کیا کہا، کسی صحابی سے کہا کہ پانی کا پیالہ لاؤ، اور وہ آدمی لے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گویا گلاس کو لے کے اوپر اٹھایا، ایسے نہیں نیچے نہیں، اوپر اٹھایا تاکہ جو لوگ موجود ہیں وہ لوگ بھی کیا ہے، دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاس منگایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی پی رہے ہیں۔ آگے دیکھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اس کو اتنا اونچا کیا کہ لوگوں نے دیکھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے پیالے کو کیا کیا، پی لیا۔ پھر آپ نے اسے پی لیا۔ پھر اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پی کے اپنا روزہ توڑ دیا، لیکن بعض صحابہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے بتلایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو روزہ توڑ دیا ہے، لیکن بعض صحابہ ابھی بھی کیا ہے، روزے سے انہوں نے اپنا روزہ نہیں توڑا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ سنا کہ بعض لوگ ابھی بھی روزے سے ہیں، میں نے تو روزہ توڑ دیا لیکن صحابہ میں سے بعض ابھی بھی روزے سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے کیا فرمایا، یہی لوگ کہا اولئک العصاۃ اولئک الوساط، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ پتہ یہ چلا اور بلکہ اس حدیث کو مکمل ہم لوگ دیکھ لیں، اور ایک حدیث کے الفاظ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ بے شک لوگوں کو روزہ نے مشقت میں ڈال دیا ہے۔ لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کیا ہے، اور آپ بھی صحابہ بھی سب سفر پہ ہیں اور سفر کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے اور روزہ بھی لوگ رکھے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ روزہ نے مشقت میں ڈال دیا ہے اور اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ وہ آپ کے عمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہ صحابہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، سفر میں آپ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ صحابہ لوگوں کو اس چیز کا انتظار ہے۔ تو آپ نے عصر کے بعد پانی کا پیالہ منگوایا اور پی لیا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے، بلکہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مسافر کو اختیار ہے کہ چاہے تو روزہ رکھے اور اگر چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے مسافر کو یہ اختیار ہے، چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو روزہ نہ رکھے، اور ضرورت پر مسافر روزہ افطار بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں، آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے، تو آپ کیا ہے، روزہ توڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد روزہ توڑ دیا، عصر کے بعد، حالانکہ دن کا اکثر حصہ گزر چکا تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر مسافر کو سفر میں پریشانی لاحق ہو رہی ہے تو دن کے آخری حصے میں بھی کیا ہے، وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سفر کے دوران مشقت کی صورت میں، یاد رکھیے کہ سفر میں اگر مشقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دینا افضل ہے، روزہ توڑ دینا افضل ہے۔ اور اگر پریشانی نہیں ہے، اگر آپ سفر کر رہے ہیں، پریشانی نہیں ہے، تو پھر بہتر کیا ہے، بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ روزہ رکھ لیا تھا، کہ بھائی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو یہ بہتر ہے۔ اگر پریشانی ہو رہی سفر میں تو روزہ توڑ دینا افضل ہے، اور اگر آپ کو پریشانی نہیں ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب بہت پریشانی ہے، ایک آدمی کیا پیدل کیا یہاں سے کہیں جا رہا ہے، اس کے پاس کوئی سواری نہیں، کوئی کرایہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، یہاں سے سیتا مڑھی جا رہا ہے، یہاں سے مظفر پور جا رہا ہے، تو اس کو تو زیادہ پریشانی ہوگی نا۔ اگر سفر میں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، جیسا کہ اہل علم نے لکھا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایسی صورت میں اگر بہت زیادہ پریشانی ہے اور آدمی کیا روزے کی حالت میں، رمضان کا دن ہے اور روزہ نہیں توڑتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ کیا ہے، گویا ایک جو رخصت اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، بلکہ اہل علم نے لکھا کہ ایسی صورت میں اس آدمی کا جس کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے روزے میں سفر کرنے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہے اور روزہ چھوڑ دینا واجب ہے، روزہ چھوڑ دینا واجب ہے۔ خلاصہ میں ایک اور کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں مسافر کی 3 حالت ہو سکتی ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ ایک ایسا مسافر ہے جو رمضان میں سفر کر رہا ہے لیکن کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آدمی کیا کر لے، روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر رمضان میں کہیں سفر کر رہا ہے، سفر بھی سفر کی طرح ہو، ایسا نہ کوئی بیرگنیا جائے تو کہے ہم سفر کر رہے ہیں، کوئی گور جائے تو کہے ہم سفر کر رہے ہیں، کوئی سیتا مڑھی جائے تو کہے ہم سفر کر رہے ہیں، نہیں، سفر بھی ایسا ہونا چاہیے جس کو سفر کہا جا سکے، جس میں پریشانی ہو، مشقت ہو، دور ہو۔ بعض اہل علم نے لکھا تقریباً کیا ہے 80 کلومیٹر ہونا چاہیے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب میں کہ سفر اس کو کہیں گے جب آپ تقریباً 80-85 کلومیٹر دور جاتے ہیں، تب جا کے اس کو سفر کہیں گے، اور ایسی صورت میں آپ کیا روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا ایک نماز کو قصر کیا ہے کر سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی حدیث تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ 2 چھوٹی حدیثیں اور ہیں جن کا تعلق کیا ہے، روزے سے ہے، وہ حدیثیں بھی آپ سن لیں۔ کہتے ہیں دوسری جو حدیث ہے وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضی اللہ تعالی عنہ انه قال یا رسول اللہ انی اجد بی قوة على الصيام في السفر فهل علی جناح فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هي رخصة من اللہ فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح علیہ، رواہ مسلم۔
یہ حدیث حضرت حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ یہ صحابی آئے اور انہوں نے کیا کہا اللہ کے نبی سے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہوں، میں اتنا طاقتور ہوں، قوت اور میرے اندر قوت ہے کہ میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں، اگر میں روزہ رکھ لوں تو کیا مجھ پر کوئی حرج ہے؟ صحابی نے کہا اگر میں روزہ سفر میں رکھ لیتا ہوں کوئی حرج ہے، کوئی مذائقہ ہے یا یہ کہ منع ہے تو کیا مجھ پر کوئی حرج ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت۔ اصل تو یہ ہے کہ آدمی رمضان میں روزہ رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر میں جاتا ہے، بعض لوگ کیا ہے بہانہ بھی سالوں بھر کوئی کام نہیں ہوتا ہے، اور جب رمضان شروع ہوگا تو بعض لوگ کیا ہے جان بوجھ کر دلی کا سفر کر لیں گے، پوکھرا اور کاٹھمانڈو چلے جائیں گے تاکہ ہم کیا ہے مسافر ہو جائے اور ہم کو روزہ رکھنا کیا ہے نہ پڑے۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ انما الاعمال بالنیات، آپ کی جیسی نیت ہوگی ثواب بھی کیا ہے۔ اگر آپ روزہ نہ رکھنے کے ڈر سے اگر آپ بھاگ رہے ہیں اور مسافر بن رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا روزہ معاف نہیں ہوگا، آپ گنہگار ہوں گے۔ خیر وہ صحابی آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، اگر میں روزہ رکھ لوں تو کیا مجھ پر کوئی حرج ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، جو اس کو لے لے تو بہتر ہے، اور جو کوئی روزہ رکھنا پسند کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دوران سفر روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور روزہ نہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور میں نے اس کی وضاحت کی اگر پریشانی ہے تو روزہ نہ رکھا جائے، اور اگر پریشانی نہیں ہے تو آدمی کیا ہے روزہ رکھ لے۔ آخری جو حدیث ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رخص للشیخ الکبیر ان یفطر رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہ۔ خیر اس کا تعلق کیا ہے سفر سے نہیں ہے، تو دو حدیثیں کیا ہے سفر سے متعلق سامنے آئی، جس سے معلوم ہوا کہ رمضان میں اگر ہم سفر کرتے ہیں اور اگر پریشانی ہے تو افضل یہ ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے، اور اس روزے کی قضا کیا ہم بعد میں کریں گے۔ اگر سفر میں اگر ہم ہیں اور روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، رخصت ہے، لیکن جیسے رمضان ختم ہو جائے گا تو اس روزے کی قضا کیا ہے ضروری ہے۔ اور اگر بہت پریشانی ہے سفر میں، بہت پریشانی ہے، تو میں نے کہا ایسی صورت میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور افطاری کر لینا یعنی روزہ توڑ دینا یہ کیا ہے واجب ہے۔ لیکن اگر پریشانی نہیں ہے تو آدمی کو کیا ہے روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے روزہ کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔